بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاغ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہیں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاری شیخوپورہ، اور اسے میں اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور یہ روزانہ کی بنیاد پر یہ ولاگ اپلوڈ کیا جاتا ہے، لہٰذا اسے ضرور سبسکرائب کیجئے اس چینل کو، اور دوستوں سے شیئر بھی کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، وہ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ وہ رحمان ہی ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بات واضح کرنا سکھایا۔ ستائیسویں پارے کی سورہ الرحمن کی ابتدائی 4 آیات ہیں۔ پچھلی سورت قمر تھی، اس سے پہلی نجم تھی، اور عنوانات سے معنون جو ہوتا ہے، حدیث پاک میں ہے کہ تم اپنے بچوں کے اچھے نام رکھو۔ ہم نام رکھتے ہیں انوکھے۔ اچھا نام اور چیز ہوتی، اور عورتوں کو خاص طور پر یہ پیش لاحق ہوتی ہے کہ میرے بیٹے جیسا دنیا میں کسی کا نام نہ ہو۔ ہمارے قاری صاحب سے اکثر لوگ بزرگوں سے، پڑھے لکھوں سے نام پوچھتے ہیں، اور اب تو سب کا استاد وہ نیٹ ہے، گوگل ہے، اس پہ سرچ کرتے ہیں، اور ایسا نام جو دنیا میں نہ ہو، جو دنیا میں ہے نہیں وہ آئے گا کہاں سے؟ آسمانوں سے۔ تو وہ دوست کہنے لگے قاری صاحب سے کہ ایسا نام ہم نے رکھنا ہے بیٹے کا اور بیٹی کا، دونوں اکٹھے ہی بتا دیں، جب ہوں تو ہم وہ رکھ لیں، کسی اور کا نام نہ۔ انہاں کہ ایک دا نا ککر رکھ لی منڈے دا، تی دا نا تریک رکھ لی، یہ کسے بھی نہیں رکھیا۔ پٹھانوں کا بڑا مشہور ہے کہ وہ بچوں کے نام، جس وقت اس کو خبر ملتی ہے وہ دریا پر بیٹھا تھا، بیٹے کا نام دریا خان رکھ دیا۔ بڑے بڑے عجیب و غریب نام۔ قرآن پاک کے جو نام ہیں، سورت کا نام تھا قمر، چاند، اور چاند کے ہوئے تھے 2 ٹکڑے۔ جب سے اللہ نے بنایا، مکہ مکرمہ میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موسم میں مینا میں تھے، مشرکین مکہ نے مطالبہ کیا کہ ہمیں یہ معجزہ دکھایا جائے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوں، پھر ہم مان لیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ قرآن میں ہے کہ قوم صالح نے مطالبہ کیا تھا کہ اس پہاڑ کی فلانی چٹان سے ایک اونٹنی پیدا ہو اور پیدا ہوتے ہی بچہ بھی جنے،
پھر ہم کہیں گے صالح علیہ السلام نبی ہیں۔ تو جو معجزہ ہوتا ہے وہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، کام ہوتا ہے، اور اللہ پاک سب کچھ فعال لما یرید، اللہ کے ارادے کا نام ہی وجود ہے۔ بندوں کی طرح سامان اکٹھے کرنا اور وقت کو اس میں صرف کرنا اور چیزیں لا کر بنانا، یہ ہم مخلوق ترکیبات کرتے ہیں۔ اللہ تو آرڈر دیتے ہیں، ارادہ کرتے ہی چیز وجود میں آ جاتی ہے، اور یہ صرف شان خالقیت ہے۔ خالق پیدا کرنے والا صرف ایک ہے، وہ ہے اللہ تعالی شانہ۔ بندے بیچارے ہم سب پیدا کچھ نہیں کر سکتے، ایک گندم کا دانہ نہیں بنا سکتے، اور قدرت ایک دانے کو سینکڑوں بنا کر ہر موسم میں ہمیں عطا کرتا ہے اللہ پاک۔ اور عجیب ہے، کسان جانتا ہے جب وہ کاشت کی تو پھر بالی نکلی، وہ جو دانہ تھا وہ پودا بنا، پہلے کمپل اور سوئی اور کمپل، اور پھر اس پہ اللہ پاک نے سٹا لگایا۔ قیامت تو آ جائے گی، گندم سے اگا ہوا جو پودا ہے اس پر سیب لگ جائے، انگور کا دانہ، نہیں ہوا نہیں اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ قدرت کا نظام سارا محکم تر ہے، اور کتنا محکم ہے، پھر اس سٹے کے اندر پہلے دودھ آتا ہے، کہاں دودھ، کہاں یہ خشک دانہ تھا، اور پھر سبز پودا، اور پھر اس پہ پتے، پھر سٹا، اور سٹے پہ تہ بتہ دانے۔ اور علامہ اقبال نے بڑی عجیب نظم یہاں کہی ہے کہ کس نے بھر دی موتیوں سے خوشائے گندم کی جیب۔ ہم تو اپنی جیب میں نوٹ اور قیمتی چیز ڈالتے ہیں، اور اللہ نے کتنی قیمتی ترین، ایک یہودی کا لکھا ہے، بہت ہی مالدار شخص تھا، وہ ہفتے میں ایک دن اپنا تہہ خانہ جس کے کئی دروازے تھے ملازم کھول کر رکھتے کہ صاحب نے 10 بجے آنا ہے، اور اندر پھر ہیرے جواہرات سے 1 گھنٹہ وہ کھیلتا تھا، الٹ پلٹ کرتا، خوش ہوتا، اپنی دولت کو دیکھتا، اور پھر نکل جاتا وقت پر۔ اور کئی دروازے تھے، ان سب نے کھولے، کبھی ادھر سے آیا، کبھی ادھر سے نکلا، جہاں اس کی مرضی، لیکن ٹائم فکس تھا۔ ہوا یوں کہ ایک مرتبہ اس کا زیادہ ہی دل لگ گیا، وقت پہ نکلا نہیں۔ ملازموں نے کہا، ایک نے کہا ادھر سے نکل گیا، اس نے کہا ادھر سے، سب تالے لگ گئے۔ اب تو 8 دن کے بعد اس نے کھلنا تھا، اندر تاڑ لیا قسمت نے انہوں۔ تو یہودی، ان کی خصوصیات میں لکھا ہے، ان کا دین، مذہب، ایمان سب کچھ پیسہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا کہ اے مسلمانوں، تم اپنے بچوں کی شادی میں بیٹا بیٹی ہے ترجیح دین کو دیا کرو، دیندار ڈھونڈا کرو۔ فرمایا کہ یہودی جو ہیں وہ مال دیکھتے ہیں، عیسائی صرف حسن کو ترجیح دیتے ہیں، حسین ہونا چاہیے، گورے اور فلانے ان کا نام بھی ہے۔ اور فرمایا کہ تم ہو مسلمان، تمہیں دین کو ترجیح۔ اور واقعہ یہ ہے کہ جو رب کا فرما بردار ہے وہ بندوں سے بھی ڈنڈی نہیں مارتا، یا کم کبھی کبھار، تو دین کو ترجیح دینے پر انسان کی زندگی بڑی خوشیوں سے، آسانیوں سے اور راحتوں برکتوں سے اللہ پاک بھرتے ہیں۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھی یہودیوں کی طرح صرف مال کو ترجیح دے کر پھر روتے ہیں، پچھتاتے ہیں، اور جو مقصود ہے شادی کا وہ بالکل دیا ہی بجھ جاتا ہے۔ حق تعالی شانہ نے اس کی عقل پہ پردہ ڈالا، گھنٹہ تو گزر گیا، اور 1 گھنٹہ اس کو ہوش آئے کہ اب کیا کرے، اب زمین دوز وہ کمرہ، اور ملازم چلے گئے، کوئی آواز سننے والا نہیں، جو چاہے کرتا پھرے۔ لکھا ہے واقعے کے نتیجے میں کہ وہ اگلے جب ہفتے وہ دروازے کھلے، اندر سے بدبو آ رہی ہے اس کی لاش کی، تو وکلاء نے کہا کہ ہائے کاش اس سے کوئی سودا کرنے والا ہوتا تو یہ کروڑوں کی دولتیں ایک آدھی روٹی اور ایک لقمے پر بیچ دیتا اپنا سب کچھ، اور جب پیاس میں تڑپا ہوگا
تو ایک گھونٹ پانی کی قیمت اسے پوچھنی چاہیے۔ اللہ کی نعمتیں بے شمار، اور ان کو یہاں اس سورہ مبارکہ میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے۔ اے بندوں، میری کس کس نعمت کا تم انکار کرو گے؟ لیکن خوبی اور کمال یہ رکھا اس سورہ مبارکہ سورہ الرحمن کے اندر کہ دونوں قوموں کو، انسانوں اور جنات کو صراحتاً مخاطب بنایا ہے، اور 31 مرتبہ سوال کیا ہے، پوچھا ہے کہ اے میرے بندو، اے انسانوں اور جنات، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ ساری دنیا کے انسان، سائنسدان، پڑھے لکھے مل کر کھانے کا ایک پھل تو بڑی چیز ہے، ایک چاول کا دانہ نہیں بنا سکتے، اور قدرت کتنا کچھ زمینوں سے پیدا کر کے صرف ہم انسانوں کو ہی نہیں، پرندوں کو رزق کون دیتا ہے؟ اور ایک اندھا سانپ ہے ایک کھجور کے درخت پر، عجیب اللہ کی شان، منہ کھولے پڑا ہے۔ ایک آدمی دیکھتا ہے کہ ایک پرندہ اس خشک درخت پر آتا ہے، پھر دوسرے پر جاتا ہے، وہاں کھجوریں لگی ہوئی ہیں، اس سے کچھ منہ میں لا کر ادھر ڈالتا ہے۔ وہ کوشش کر کے اوپر جا کے دیکھتا ہے کہ ایک اندھا سانپ وہ بیٹھا ہوا، منہ اس نے کھولا ہوا ہے، رزق کا نام و نشان نہیں، قدرت پرندے کے ذریعے اس کے منہ میں ڈال رہی۔ وہ سبق لینے والا ایک تاجر تھا، واپس آ گیا، آ کر بتایا بزرگوں کو کہ انہوں نے کہا تو 3 مہینے کے لیے فلاں ملک گیا تھا تجارت کی غرض سے، واپس ابھی 3-4 دن میں اس وقت سفر پیدل ہوتے تھے، تو اس نے کہا کہ میں نے عجیب ایک منظر دیکھا ہے، اس لیے میرا ذہن بدل گیا، میں واپس آیا۔ انہوں نے فرمایا کیا؟ کہنے لگا یوں 2 درخت تھے، ایک پر سانپ اندھا پڑا تھا، اس نے منہ کھولا اور چڑیا لا کر اس کا تو مجھے یہ بات ذہن میں آئی کہ اللہ میں تو سانپ سے اچھا ہوں، انسان ہوں، مجھے رزق کیوں نہیں دے گا؟ انہوں نے فرمایا کہ تو نے سبق تو بڑا اہم تھا لیکن الٹا سمجھا ہے، سیدھا نہیں۔ اللہ نے تجھے آنکھیں دی ہیں، تو اندھا ہوتا تو مانگ کر لوگ تیرے اوپر ترس کھاتے تجھے دے جاتے، جیسے وہ چڑیا کی ڈیوٹی لگی۔ تو وہ پرندہ کیوں نہیں بنا جو خود بھی کھاتا ہے، دوسروں کو بھی کھلاتا ہے؟ اللہ نے تجھے ہاتھ پاؤں دیے، یہ اسباب کی دنیا ہے۔ رحمان کے لفظ سے سورت کی ابتدا فرمائی ہے۔ عربوں میں یہ بیماری تھی، مشرکین مکہ میں بھی، وہ اللہ کے دیگر صفاتی ناموں کو مانتے تھے، رحمان کو نہیں مانتے تھے۔ کہتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ نام جو اللہ کا نا رحمان، وہ غفور ہے، رحیم ہے، سب کچھ ہے، لیکن رحمان نہیں مانتے تھے۔ ان کے عقیدے پر زد پڑتی تھی۔ رحمان کا معنی ہے جس کی رحمت عام ہو، وہ مسلمان کو بھی کھلاتا ہے، کافر کو بھی، انسان کو بھی، جانور کو بھی، اور ساری ہی مخلوقات پر اس کی رحمت حاوی ہے۔ جب سب کچھ اسی کے کنٹرول میں، وہی عطا کرنے والا، پھر ان کے بتوں کا وہ جو منظر تھا وہ ختم ہوتا تھا، ان سے پھر کیا لیں؟ اولاد بھی اللہ پاک دیتے ہیں، رزق بھی، صحت بھی، بیماری کو دور بھی اللہ ہی کرتے ہیں۔ جب سب کچھ کرنے والی اللہ کی ذات ہے، پھر وہ تو بالکل ہی معطل اور بیکار ہوتے تھے، اور انہوں نے ان سے بیکار لینی، کام لینے ہوتے تھے۔ اس لیے یہاں ضد کرتے تھے کہ اللہ کے لیے یہ صفت ثابت نہ کرو رحمان کی۔ اللہ پاک نے اسی پاک لفظ سے یہاں سورت کو شروع کیا ہے اور فرمایا کہ اے بندو، تم تو دنیا کی نعمتوں پر ریجھتے ہو، اللہ نے تمہیں روحانی اور ایمانی اور ابدی اور سرمدی نعمتیں بخشی ہیں۔ یہ جو قرآن ہے، اس کا سیکھنا اور سکھانا دنیا کا سب سے اونچا عمل ہے۔ قرآن کے برابر، ایک لفظ کے برابر سب انسانوں کے تمام کلام جمع کیے جائیں نہیں بنتے۔ اس لیے محققین نے لکھا ہے کہ قرآن نصیب ہو تو دل انسان کا تشکر سے، اللہ کے شکر سے معمور ہونا چاہیے، اور جس کو اللہ نے یہ انعام بخشا ہو
کہ اس کے سینے میں پورا قرآن حفظ موجود اور لکھا ہوا ہے، فرمایا کہ پھر اسے کوئی پرواہ نہیں ہونا چاہیے، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا عہدے والا اور تاجر اور مال اور مایا والا اس کو دیکھ کر یہ رال نہ ٹپکایا کہ یہ میرے سے آگے ہے۔ تجھے اللہ نے سب سے اونچا اور اوپر رکھا ہے، اور اس کی شہادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جس نے قرآن کو سیکھ لیا اور جس نے اوروں کو بھی سکھایا، جس کو اللہ نے اپنے کلام کا نور بخشا، اللہ کے نزدیک سب سے بہتر اور اعلیٰ وہ شخص ہے۔ امت کا بہترین طبقہ، جیسے ہم مکھن نکالتے ہیں دودھ سے اسے بلو کر، تو اگر مکھن کہا جائے تو اس امت کے وہ افراد ہیں جن کا قرآن سے تعلق۔ کئی لوگ حفظ تو نہیں کر پائے، بعد میں شوق ہوا، وہ اتنا قرآن پاک پڑھتے ہیں کہ پڑھ پڑھ کر ان کا نقش پکا ہو جائے، حافظ تو نہیں ہوتے، حافظ بھولے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے تراویحوں میں کہ حافظ صاحب اکھڑ گئے، وہ بیچارے بتا تو سکتے نہیں۔ ہمارے ہاں ایک بابا جی تھے، وہ بڑی عمر میں انہوں نے قرآن پاک اور ترجمے کے ساتھ پڑھا، اور کسی عالم سے بڑا لطف لے کر، صبح تو وہ فجر کی نماز پڑھ کر ہل جوتتے، دوپہر کو آتے کھانا کھاتے، تھوڑا سا لیٹ کر ظہر کی نماز پڑھ کر پھر انہوں نے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ قرآن بڑی لے کے ساتھ لذتیں لے لے کر، اور ساتھ میں ترجمہ پڑھتے تھے۔ علامہ اقبال کا لکھا ہے کہ اس کی شاعری کی زندگی میں ہاتھ قرآن پاک کا بھی تھا، وہ قرآن پڑھتے تھے اور روتے رہتے تھے، اور جب سمجھ آئے پھر پتہ چلتا ہے یہ کون سا نور کا سمندر ہے جو اللہ پاک نے ہمیں بخشا۔ اللہ پاک ہمیں بھی پڑھنے، سننے، سمجھنے، عمل کی توفیق بخشا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ یا اللہ پاک سب بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، جتنے حضرات دعا میں موجود ہیں سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد، جن کے یہاں نرینہ اولاد نہیں بیٹوں کی نعمت عطا فرما، رزق حلال نصیب فرما، یا اللہ پاک اچھے اخلاق عطا فرما۔ جو اہل ایمان دنیا سے چلے گئے، خاص کر ہم سب کے والدین میں سے اعزہ آبا اہل تعلق سب کی بخشش فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، قرآن پاک کا نور ہمارے سینوں میں، روحوں میں، ہماری اولاد میں، نسلوں میں، گھروں میں یا اللہ عطا فرما، نصیب فرما۔ یہی روشنی ہماری قبر میں، حشر میں اور جنت میں ہمارے ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ ہو۔ یا اللہ پاک اپنا نور اعظم نصیب فرما، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کی توفیق عنایت، ایمان پہ خاتمہ عطا فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ آپ نے سماعت فرمایا راہ ہدایت منجات کے سلسلے کا ولاغ درس قرآن، جس میں آج سورہ رحمان کی آیات مبارکہ 1 تا 4 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ مدرس تھے جناب مولانا محمد اقبال صاحب، اور اسے میں نے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اگر آپ نے اسے چینل کو سبسکرائب کیا تو آپ کا شکریہ، اگر نہیں کیا تو ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب، دوست و احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ آج کا ولاغ ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ اور دوست و احباب جہاں بھی رہیں خوش رہیں، شاد باد رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔